انٹرنیشنل لا کی وائلیشن تھی، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفی کرتے تھے وہ اقدامات، فورتھ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت نے بھی من جملہ انہیں مسترد کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم ہندوستان نے جو میٹنگ بلائی جس میں مقبوضہ کشمیر کی قیادت کے نامور لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 5 اگست کے اقدامات نامناسب ہیں، ان کو ریوزٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تشخص جو پامال کیا گیا ہے اسے بحال کیا جائے، ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، اور پھر وزیر اعظم ہندوستان کو کیا کہنا پڑا؟ اعتراف کرنا پڑا۔ جو دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمارے تعلقات معمول کے ہیں، وہ معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، ان کو برملا کہنا پڑا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ دل بھی دور ہیں اور آپ دلی سے بھی دور ہیں۔ اور آج آپ ان کے مطالبات دیکھیں تو وہ مطالبات وہی ہیں جن کا تذکرہ پاکستان کرتا آیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، کشمیری متفق ہو گئے ہیں کہ 5 اگست کے اقدامات ہمیں قبول نہیں ہیں۔ ہمارا جھنڈا، ہمارا چہرہ، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہماری اکثریت کو اگر آپ مٹانے کی کوشش کریں گے جعلی ڈومیسائل دینے سے، اور ہمیں ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ اور اس پر پوری کشمیری قوم، اور کشمیری چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے یورپ کے کسی دار خلافے میں بیٹھا ہے، یک زباں اور یکجا ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اقدامات ہندوستان کو ان پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، یہ دیر پا نہیں ہے۔ اور آج ہندوستان کی جو کشمیر کی پالیسی ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے جو آر ایس ایس اور ہندوتوا سوچ کو جو مسلط کیا ہے اس سے آپ نے ہندوستان کو کمزور کیا ہے۔ وہ نہرو کا تصور، وہ گاندھی کا ہندوستان آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، وہ سیکولر ہندوستان ہمیں آج دکھائی نہیں دے رہا۔ آج آپ ہندوتوا سوچ ہم پر مسلط کر رہے ہیں جانتے ہوئے کہ یہاں کروڑوں مسلمان بستے ہیں، یہاں بہت بڑی تعداد میں کرسچنز رہتے ہیں، سکھوں کی بہت بڑی تعداد ہے، دالتس کی بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ ان اقدامات سے ناخوش ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کشمیری قوم کو بحیثیت پاکستان کی وزیر خارجہ میرا یہ پیغام ہے، ہم آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے کسب و پرسی کے عالم میں جس طرح آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ کے حقوق پامال کیے گئے، آپ پر جبر کیا گیا، اجتماعی زیادتیاں ہوئیں، بچے گھروں سے غائب کیے گئے، اٹھائے گئے، نامعلوم کہاں سے ملے، میس گریوز کا انکشاف ہوا، یہ سب وہ ایسے اقدامات ہیں جس نے ہندوستان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایسے تو نہیں 2 رپورٹیں شائع ہو گئی، جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے 2018 کی، 2019 کی، وہ پاکستان کا موقف نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا نقطہ نظر ہے، وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی بات ہے۔ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کشمیر پریمیئر لیگ سے گھبراہٹ کیوں؟ آپ مقبوضہ کشمیر میں ایونٹس کیجئے، آپ وہاں کرکٹ کے میچز کرائیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ جمہوریت ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اظہار گفتار ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں آپ کے جرنلسٹ کو پاکستان آنے کی، آپ ویزے نہیں دیتے۔ یہ کیا جمہوری حکومتوں میں
کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ اب خائف کس چیز سے ہیں؟ اب کس خوف میں مبتلا ہے؟ آپ بھیجیے اپنے جرنلسٹ کو، ہم ان کو لے کے جاتے ہیں آزاد کشمیر، وہ جائیں، لوگوں سے ملیں، قیادت سے ملیں، عوام سے ملیں، اپنے تاثرات قائم کریں۔ کیا آپ بھی ہمارے جرنلسٹ کو اجازت دیں گے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں، وہاں جا کے ملے؟ اور میں نہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ یہ نہیں کہتا، آپ کے اپنے سری نگر سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ایک کلپ، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ سنی، کس کی؟ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ صاحب کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غور کیجیے، سنیے، لوگوں کو سنائیے۔ وہ کسی کے کہنے پہ بات نہیں کرتے، وہ ایک آزاد ذہن کے مالک ہیں، اور وہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم امن سے رہنا چاہتے تھے، امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارے نارمل تعلقات کے راستے میں رکاوٹ ہے، آئیے بیٹھیے، گفت و شنید سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا آپ ماحول سازگار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، ہم کشمیریوں کے لیے چاہتے ہیں۔ ان کے حقوق پامال کرنا بند کیجیے، ان پر ظلم بند کیجیے، ناانصافی بند کیجیے، احساس محرومی ختم کیجیے، احساس شمولیت دیجیے۔ اور اگر وہ آپ اقدامات اٹھاتے ہیں، ان کا اسٹیٹ ہوڈ لوٹا دیجیے، ان کا تشخص بحال کیجیے، اور وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیجیے۔ پاکستان امن کے لیے کل بھی خواہش مند تھا، آج بھی خواہش مند ہے۔ ہم بلا وجہ نہیں کسی سے الجھنا چاہتے۔ ہمیں علم ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے، جو آج ہندوستان کی موجودہ حکومت اور حکمرانوں کی پالیسی سے لا تعلق ہے، شرمندہ ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ میرا پیغام ہے آج 5 اگست 2021 کو کہ کشمیریوں، ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی سیاسی جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کی سفارت کاری میں جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ 5 اگست 2019 کے بعد 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے، آپ کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، اس کی نفی ہوئی ہے۔ آج یورپین پارلیمنٹ کے 16 ممبران آپ کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ آج برطانیہ کے ممبران پارلیمنٹ سے ابھی میرا انٹریکشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کے حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ملے گا، اور اس حق میں، اس حق کے حصول میں پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا فارم منسٹر صاحب، کل بھارت کے جو یک طرفہ اقدام ہے اس کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، فوجی محاصرہ جاری رہا۔ کل حکومت پاکستان کس طرح سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ؟ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ متفق ہے، ان کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف سینہ سپر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر قصبے میں اظہار یکجہتی کی آواز بلند کی جائے گی، واکس ہوں گی، لوگ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے، لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور ہندوستان کی انصفاقانہ پالیسیز کی مذمت کریں گے۔ بھارتی فوجی محاصرے کو 2 سال ہو گئے، جو ایک خاصا لمبا عرصہ ہے۔ کشمیریوں کی جرأت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کشمیریوں کی جرأت تو کمال کی ہے، اس کی تو جو
نا کہتے ہیں نا وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہے ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ. جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، خیال یہ تھا کہ ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا، وہ گھٹنے ٹیک دیں گے. جبر سے، لاک ڈاؤن سے، ملٹری سیج سے، اجتماعی جو ہے نا سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے ان کو دبا لیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. لوگ آج بھی کشمیری اور کشمیری قوم اور ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کو مسترد کر دیا ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے کشمیری عوام کی جانب سے واضح طور پر مسترد کیا گیا. LOC کے دونوں جانب کشمیری 5 اگست کے اقدام کے خلاف متحد ہیں اور بھارت میں خود بھی ہندوتوا سوچ مسلط ہو چکی ہے. بھارت کے اندر سے بھی اس ہندوتوا سوچ کے خلاف اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور بھارت کو ایک نہ ایک دن اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا ہوگا. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے